رپورٹ میں حماس کے راکٹ حملوں پر تنقید تو کی گئی، بلکہ بنیادی وجہ یہی قرار دی گئی کہ اسرائیل کی غزہ میں کارروائی غیر مناسب تھی۔ برطانوی کمیٹی کی اس رپورٹ میں بھی حماس اور فلسطینی انتظامیہ کے درمیان اختلافات کو موضوع بحث بنایا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ حماس اور فلسطینی انتظامیہ کے اختلافات ایک متحدہ اور جمہوری فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حماس کو تنہا کر دینے کی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی۔ حماس کے تعاون کے بغیر مذاکراتی عمل قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی نے 4 رکنی بین الاقوامی کمیٹی کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ وہ ابھی تک حماس کے لیے ایسے محرکات پیش نہیں کر سکی کہ جس کے ذریعے حماس عالمی کمیٹی کے ساتھ تعاون پر تیار ہو سکے۔ بعض یورپی ممالک نے حماس کی قیادت سے رابطے بھی کیے۔ سوئٹزرلینڈ کے سرکاری عہدیداروں نے ڈاکٹر محمود الزہار کی قیادت میں حماس کے وفد سے ملاقات کی، جبکہ حماس اور روس کے مابین بھی رابطوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسرائیل سے ڈرے ہوئے امریکہ نے بھی جمی کارٹر کو حماس سے مذاکرات کے لیے آگے کیا تھا۔ برطانوی خارجہ پالیسی حماس سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، مگر پارلیمانی کمیٹی کی سفارش سے حکومتی پالیسی میں تبدیلی کی توقع کی جا رہی تھی۔ فتح تحریک کی 6ٹی کانفرنس منعقد ہوئی۔ عرب رہنماؤں نے کوشش کی کہ غزہ میں مقیم فتح تحریک کے ارکان کانفرنس میں شریک ہوں۔ ان ارکان کو سفر کی اجازت دینے کے لیے حماس تحریک کی حکومت نے رام اللہ میں موجود فلسطینی اتھارٹی کے رہنماؤں کے سامنے شرط رکھی تھی کہ اتھارٹی نے اپنی جیلوں میں حماس تحریک کے جن ارکان کو بند کر رکھا ہے ان کو آزاد کیا جائے۔ حماس کی یہ شرط درست اور برحق ہے کیونکہ ان گرفتار شدگان پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ ہے، صرف ان کو مجرمانہ کارروائیوں کا مرتکب قرار دیا گیا۔ وہ مجرمانہ کارروائیاں ہیں کیا؟ آزادی کی کوشش، جنہیں مغرب کی ہر دل عزیز الفتح یا یورپ مجرمانہ سرگرمیوں پر محمول کرتا ہے۔ اب تک حماس کے ان ارکان کو کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے الفتح نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ حماس نے مغربی کنارے میں حماس کے حامیوں کی رہائی تک مذاکرات کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ دونوں گروپوں کے ایک دوسرے پر سیاسی گرفتاریوں کے الزامات عائد کرنے سے مصر کی ثالثی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ مصر نے بار بار دونوں گروپوں میں ثالثی کی کوشش کی ہے، مگر اس میں دونوں فریقوں کے عدم تعاون پر مبنی رویے کی وجہ سے مصر کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مصالحت کاروں کو امید ہے کہ جنوری میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات سے قبل دونوں گروپوں میں اقتدار میں شراکت کے لیے بعض شرائط پر متفق ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ حماس کا موقف تھا کہ اگر حماس کے کارکنوں کی سیاسی گرفتاریاں اسی طرح جاری رہیں تو ان کی تنظیم جنوری کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دے گی۔ کشیدگی اس وقت بڑھی جب حماس نے فتح کے ارکان کو مغربی کنارے جانے سے روک دیا۔ یہ ارکان گزشتہ 20 برسوں میں فتح کی پہلی مرتبہ کانگریس کے انعقاد پر حصہ لینے کے لیے مغربی کنارے جانے کا منصوبہ رکھتے تھے۔ فتح کا کہنا تھا کہ غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے حماس نے اس کے 300 حامیوں کو پکڑ لیا ہے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے میں فتح کی سیکیورٹی فورسز نے اس کے 1000 سے زائد ارکان کو بلا جواز گرفتار کر رکھا ہے۔ فتح کے عہدیداروں نے الزام لگایا کہ حماس کی سیکیورٹی فوج نے فتح کے قانون سازوں اور کارکنوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے تاکہ انہیں مغربی کنارے میں منعقدہ پارٹی کے اجلاس میں شرکت سے روکا جا سکے۔ دونوں گروپوں میں سن 2006 میں شدید اختلافات ہوئے جب حماس نے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی اور اسرائیل کے ساتھ خوشامدانہ رویے میں عباس کی بات چیت کی مخالفت کی۔ اگر دونوں فریقوں میں اتحاد نہیں ہو پاتا تو دونوں کی مصالحت سے نئی حکومت تشکیل دینے کا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس مغربی کنارے میں ایک وسیع تر حکومت تشکیل دینے کے خواہاں ہیں۔ اگر اسے فلسطینی قانون ساز کونسل یعنی PLC کی منظوری حاصل نہ ہوتی تو یہ حکومت غیر قانونی ہوتی۔ PLC فلسطین لبریشن کونسل میں حماس کو غالب اکثریت حاصل ہے۔ حماس اور الفتح کے آپسی اختلافات تحریک آزادی فلسطین کو سخت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں فریق وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے آپس کے تنازعات کو نپٹائیں اور امن کے راستے کے لیے آپس میں امن کو فروغ دیں۔ فلسطینی تنظیموں کا امن اور اتحاد فلسطینیوں کے لیے باعث نجات اور دشمنوں کے لیے باعث قیامت ہوگا۔ متحارب فلسطینی گروپوں کے درمیان قومی حکومت کی تشکیل کے لیے حائل رکاوٹیں ابھی تک دور نہیں ہو سکیں۔ حماس نے 3 سال قبل ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کی تھی اور 2007 میں حماس اور فتح کے درمیان مختصر مدت کے لیے قومی اتحاد کی حکومت تشکیل بھی پائی تھی۔
लेकिन इस हुकूमत को सदर महमूद अब्बास ने ख़त्म कर दिया था। सदर महमूद अब्बास यूरोप की ज़बान बोलते हुए इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मगरिब और इसराइल कभी फ़लस्तीनियों का भला नहीं चाहते। वो तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन को ज़िक पहुँचाने की कोशिश में रहता है। दोनों ग्रुपों को चाहिए कि खुद को इतना मजबूत कर लें कि मगरिब इस साजिश में कामयाब ना हो। हमास के मुतालबात जायज़ और मौक़िफ़ दुरुस्त है। वो अरब अमन फार्मूले का हामी है जो 1967 की सरहदों पर वापसी, मुहाजिरीन की आबादकारी और बैतुल मक़दिस पर हक चाहता है। ये जायज़ हुकूक हैं। अल-फतह को भी इन्हीं खतूत पर चलते हुए हमास की आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए ताकि तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन मजबूत व मुस्तहकम हो सके और दुश्मनों के दिल में दोनों जमातों का इत्तेहाद लर्ज़ाखेज़ कैफियत पैदा कर सके। दोनों का इत्तेहाद तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के क़याम में हायल रुकावटों को दूर कर सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अमरीका आजकल मशरिक़ वस्ता में अमन मसाई के लिए बरसरे पैकार है, मगर अमन के क़याम के लिए इसकी तमाम तर कोशिशों का जोर आकर अरब ममालिक पर ही टूटता है। वो दानिस्ता इस हकीकत से आंखें चुरा रहा है कि अमन के क़याम के लिए सबसे अहम फरीक बज़ाते खुद इसराइल है। जब तक इसराइल अपनी हठधर्मी और जारहाना रवैया तर्क नहीं करेगा, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम तो दूर की बात, इसके मुतालिक सोचना भी फजूल है। इसराइल का हिमायती अमरीका मसला फ़लस्तीन को अपनी और इसराइल की मर्जी पर सुलझाने के लिए अरब ममालिक को अपने एजेंडे पर राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में अरब ममालिक को अपनी चर्ब ज़बानी से इस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी की बजाय इसकी ग़ुलामी की तरफ जाता है। इस एजेंडे में फ़लस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी की मुकम्मल नफ़ी पाई जाती है। अमरीका का ये अमन फार्मूला फ़लस्तीनियों की निजात नहीं बल्कि उनकी आज़ादी सलब करने और उनके हुकूक गसब करने के मंसूबे को मज़ीद तक़वियत देता है। कभी रोड मैप तो कभी पीस प्लान। अमेरिका और इसराइल का हर एजेंडा फ़लस्तीनियों को इसराइलियों के ज़ेरे नगी करने के लिए है। अमेरिका की ये साजिश उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वो अरब ममालिक बलखुसूस अरब ममालिक की क़यादत के अहम और बुनियादी सुतून सऊदी अरब को अपनी शराइत पर आमादा न कर ले। यही वजह है कि किसी भी फार्मूले या प्लान को लेकर इसकी पहली कोशिश यही रही है कि सऊदी अरब को इस पर कायल किया जाए। अगर वो सऊदी अरब को अपने फंदे में उलझाने में कामयाब हो जाता है तो बाकी अरब ममालिक मसला नहीं रहेंगे, क्योंकि दीगर अरब ममालिक या मुस्लिम दुनिया मुक़द्दस सऊदी अरब की क़यादत के फैसलों पर सर झुकाने में कोई तामुल महसूस नहीं करती। अमेरिका अरब दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश में मसरूफ़ है कि वो अमन के लिए बहुत संजीदा है। इस सिलसिले में अमन के लिए इसराइल की तरफ से बयानात का फरीज़ा भी अमेरिका खुद अंजाम देता रहा है। अमेरिका का कहना है कि इसराइल क़याम अमन और मुसालिहत का ख्वाहिशमंद है। अमेरिका के इस मौक़िफ़ को कैसे सच माना जा सकता है जबकि इसराइल फ़लस्तीनी घरों को मुनहदिम करने में मसरूफ़ है। फ़लस्तीनियों की हलाकत और घरों से बेदखली का सिलसिला भी उसी तरह से जारी है। फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर मज़ीद घरों की तामीर भी वो पूरी दुनिया के शोर मचाने के बावजूद ढिठाई से जारी रखे हुए है। गासिब मुल्क के गासिबाना अमाल को अमरीका की गुफ्तगू से मुसालिहाना रवैये पर महमूल नहीं किया जा सकता। मुसालिहत की कोशिशों में सरगर्म अमरीका अरब ममालिक पर दाना फेंकने की मुहिम में सबसे पहले सऊदी अरब को घेरने में मसरूफ़ है। हिलरी क्लिंटन ने सऊदी क़यादत को अपनी तजावीज़ मनवाने के लिए आमादा करने की बहुत कोशिश की, मगर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका की तजावीज़ को कुल्ली तौर पर मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा सऊद अल फैसल ने कहा कि इसराइल ने मज़कूरा अहम मसाइल से तवज्जो हटाकर फ़लस्तीनी सरजमीन पर यहूदी नौआबादियात के क़याम पर मरकूज़ कर रखी है। इसराइल को यह फ़ैसला कर लेना चाहिए कि क्या वो हकीकी अमन का ख़्वाह है जो आसानी से हासिल किया जा सकता है। अगर वो मुखलिस है या फिर वो मौजूदा हालात की बरकरारी का ख़्वाह है जिसके नतीजे में इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को हवा मिलेगी। सऊद अल फैसल ने मजीद कहा कि इसके बदले में इसराइल अरबों को क्या देगा। पहले तो इसराइल से कहा जाना चाहिए कि वो इस सरजमीन को अरबों को वापस कर दे जो कभी इसकी थी ही नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का लहजा सख्त और मौक़िफ़ उसूली था। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अमन के लिए संजीदा नहीं है। आर्ज़ी सिक्योरिटी और एतमाद साजी के इक़दामात से भी अमन हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए जामे रसाई की ज़रूरत पड़ती है। इससे हतमी नताइज हासिल होते हैं और मसाइल के हल की बातचीत की राह हमवार होती है।
اوباما انتظامیہ کا دوغلاپن دیکھیے کہ وہ پہلے تو یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کے لیے عرب ممالک کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، بیانات دیے جا رہے تھے، تقریریں کی جا رہی تھیں، مگر جب اسرائیل نے امریکہ کے کسی بھی مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ امریکہ کو تنبیہ کرتے اور یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ امریکہ عرب ممالک کی خاطر اسرائیل سے تعلقات نہ بگاڑے، اسرائیل نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے امریکہ کو دھمکی بھی دی کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کو دبانے کی کوشش کی یا عرب ممالک کی وجہ سے اسرائیل سے تعلقات خراب کیے تو اس کے نتائج امریکہ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کے جارحانہ تیوروں نے امریکہ کو دبکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نہ صرف یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کے مطالبے پر زور دینا بند کر دیا بلکہ اسرائیل پر عائد پابندیوں میں بھی نرمی کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے لیے بھی سرگرم ہو گیا کہ تمام عرب ممالک کو منایا جائے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، مگر ہیلری کی اس سلسلے میں تمام تر کوششیں ناکامی پر منتج ہوئیں۔ سعودی قیادت کی جانب سے امریکی تجاویز کو مسترد کرنے کے بعد اردن نے بھی اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے کے امریکی مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اردن کے وزیر خارجہ نصیر جودیح نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن سے ملاقات میں اسرائیل پر شدید تنقید کی اور اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے کے امریکی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عارضی اقدامات کی بجائے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسرائیل کو نئی یہودی بستیوں کی تعمیر روکنا ہوگی۔ امیر کویت نے امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات میں کہا کہ علاقے میں قیام امن کے لیے اسرائیل کو مقبوضہ عرب علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ کویت کے امیر شیخ صباح الصباح نے وائٹ ہاؤس پہ امریکی صدر سے ملاقات میں کہا کہ عرب ریاستیں مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن چاہتی ہیں۔ آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے لیے اسرائیل کو فوری طور پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر روک دینی چاہیے۔ امریکہ عرب ممالک پر سفارتکار کے حربوں سے دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ناجائز مطالبات کو بھی تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی اسرائیلی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دیں، اسرائیلی موبائل فون استعمال کرنے والوں کو اپنے یہاں رومنگ اور اسرائیل کا دورہ کرنے والے سیاحوں کو اپنے یہاں آنے کی اجازت دیں۔ سعودی عرب کی حکومت اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ عرب رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ قیمت چکانا نہیں چاہتے۔ سعودی عرب کی قیادت نے واضح الفاظ میں امریکہ کو بتا دیا کہ وہ امریکی شرائط کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سعودی عرب اور فلسطینی تنظیموں کا موقف ہے کہ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ 1967 کے تحت اسرائیل کو مقبوضہ علاقے خالی کرنا ہوں گے۔ بیت المقدس پر اپنا تصرف بھی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ مقبوضہ علاقوں کی حوالگی سے بیت المقدس بھی ان علاقوں میں آ جائے گا۔ اسرائیل عرب ممالک جنگ کے دوران جو یہودی پناہ گزین ہوئے ان کی دوبارہ واپسی فلسطینی علاقوں میں آبادکاری بھی کرنا ہوگی اور مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں کو بھی خالی کرنا ہوگا۔ وہ ریاستی فارمولے کے تحت آزاد خود مختار فلسطین کا قیام عمل میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل 1967 کے معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے پر یہودی بستیاں بسانے کی وجہ سے اسرائیل پر عالمی سطح پر نکتہ چینی بھی ہوئی، مگر اسرائیل نے اس ناجائز مطالبے سے دستبردار ہونے کی بجائے ناجائز قبضوں کو درست ٹھہرانے کے لیے نیا حربہ تلاش لیا۔ وزیر خارجہ لائبرمین نے اسرائیلی سفیروں سے کہا کہ وہ 1941 میں کھینچی گئی تصویر تقسیم کریں جس میں نازی لیڈر بیت المقدس کے مرحوم مفتی حاجی امین الحسینی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لائبرمین نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس تصویر سے وہ ناقد ممالک کو اتنا شرمندہ کر دیں کہ وہ مشرقی بیت المقدس کے عرب حصے میں مفتی الحسینی کے کنبے کی ملکیت والی زمین پر اسرائیل کا پروجیکٹ روکنے کا مطالبہ ترک کر دیں۔ اسرائیل نے 1967 میں مشرقی بیت المقدس کو فلسطینیوں سے چھیل کر اپنے ملک میں شامل کر لیا تھا۔ اب وہ بیت المقدس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، اسے اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے، مگر اس کے اس ناجائز قبضے کو عالمی برادری تسلیم نہیں کرتی۔ اس حرکت کو فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی سیاسی دیوالیہ پن قرار دیا۔ بیت المقدس کے گورنر عرفان الحسینی نے کہا کہ پرانی کہاوت ہے جو اس وقت کے حالات کی تصویر موجودہ دور پر لاگو نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے یہ کہانی نئی تعمیرات پر نکتہ چینی اور اپنے موقف کو جائز ثابت کرنے کے لیے دی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں سے چھینی ہوئی زمین پر مکانات بنا کر 5 لاکھ یہودیوں کو وہاں بسا دیا۔ اسرائیل نہ تو 1967 کی سرحدوں پر واپس جانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی یہودیوں کی بے دخلی پر۔ امریکہ اور اسرائیل قریبی حلیف اور اتحادی ہیں۔
اسرائیلی منصوبوں کی حمایت کرنے والے امریکہ نے مختلف عرب ممالک سے سفارتی کوششیں تیز کر رکھی ہیں۔ کبھی جارج مچل صدر بشار الاسد سے مل رہے ہیں، کبھی ہیلری سعودی قیادت سے ملاقات کر رہی تھی، مگر ان تمام ملاقاتوں اور مذاکرات کے ادوار سے امریکہ اور اسرائیل قاتل خار نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ سعودی قیادت کے بے باکانہ لہجے اور جرت مندانہ موقف نے دیگر عرب ممالک کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اور مثال قائم کی ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سعودی عرب کی پیروی کرنے میں اس دفعہ الفتح تحریک کے محمود عباس بھی پیچھے نہیں رہے۔ الفتح تحریک کی 20 سال بعد منعقدہ کانگریس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینی اسرائیل کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کے راستے کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ مغرب کے حمایت یافتہ فلسطینی صدر محمود عباس کا لہجہ بھی اس دفعہ ترش تھا۔ محمود عباس نے اپنی پالیسی تقریر میں کہا کہ امن ہمارا انتخاب ہے، لیکن اس کے ساتھ عالمی قانون کے تحت ہم جائز مزاحمت کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ الفتح کے نئے لاہے عمل میں یہودی بستیوں کی توسیع اور مغربی کنارے کی حفاظتی دیوار کے خلاف سول نافرمانی جیسی مزاحمت کی نئی شکلوں پر زور دیا جائے گا۔ اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کے ناکام ہونے کی صورت میں مسلح جدوجہد کا متبادل کھلا رکھا گیا اور مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں فلسطینی مملکت کے قیام کے لیے یک طرفہ اعلان کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا۔ ادھر دوسری طرف اسرائیل پر عرب ممالک کے جائز مطالبات کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے ناجائز موقف کو اب بھی جائز قرار دے رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ امن کا خواہاں ہے، لیکن وہ یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق تنازع کی بات کو ٹال گئے۔ اب تک اسرائیل کے ساتھ 2 عرب ممالک نے امن کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے مصر نے 1979 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اس کے بعد 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا، لیکن کسی بھی عرب ملک کی جانب سے امن معاہدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل کے ہر ناجائز مطالبے کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیا جائے۔ ایک ناجائز مملکت اپنے وجود کو مختلف حوالوں سے جائز ثابت نہیں کر سکتی، جبکہ اس کا وجود ہی غاصبانہ قبضے کی علامت ہے جو کہ اس نے ارض فلسطین پر کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے حد سے بڑھے ہوئے ناروا رویے نے ہی یہ ممکن کیا ہے کہ اب عرب ممالک کے لہجے میں درستگی آتی جا رہی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ اسرائیل پیار و محبت کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اسرائیل کے ظلم و ستم کی داستانیں ہی ہیں کہ محمود عباس کے معاون نبیل ابو درینا نے فلسطین پر عرب ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ نبیل ابو درینا نے کہا کہ فلسطین اسرائیل کے ساتھ 2 ریاستوں کے نظریے پر بات چیت کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ مشرقی بیت المقدس سمیت 1967 میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار ہو جائے۔ ابو درینا نے کہا کہ اگر اسرائیل بستیوں کی تعمیر روکنے سمیت یہ تمام شرائط پوری کرتا ہے تو قیام امن کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ امریکی انتظامیہ کا جانبدارانہ رویہ بھی مسئلہ فلسطین کے حل میں رکاوٹ ہے۔ 2 فریقوں کے درمیان والی طاقت اگر جانبداری اور متعصبانہ رویے کا مظاہرہ کرے گی تو طاقت کا پلڑا ایک کے حق میں جائے گا، دوسرا فریق انصاف سے محروم رہے گا۔ امریکہ کے اسی دوغلے اور منافقانہ کردار کی وجہ سے ابھی تک اس نازک مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل پایا۔ عرب قیادت کے دلیرانہ اور حق گویانہ موقف نے واضح کر دیا کہ اب مسئلہ فلسطین کے بنیادی فریق عرب ممالک کو دبانے یا بہلا پھسلا کر منانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ عرب ممالک کو ہمیشہ سے امید رہی ہے کہ امریکہ کی انتظامیہ صاف ستھری ثالثی کا کردار ادا کرے گی، مگر امریکہ نے کبھی غیر جانبداری سے کام نہیں لیا۔ اسرائیل کو مشرق وسطی میں بڑی فوجی طاقت بنایا کس نے؟ وہ فضائی سمندری قوت میں آگے اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ اس کے پاس 200 سے زائد ایٹم بم تیار پڑے ہیں۔ اسی طاقت کے بلبوتے پر وہ عربوں کے خلاف جنگ چھیڑتا رہتا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ٹھکراتا رہتا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور یورپ میں سے ہر ایک کا اس پر موقف پر اتحاد ہے کہ ہر طرح کی مسلح مزاحمت روک دی جائے، فلسطینیوں کو مجبور ہو کر فلسطین چھوڑنے اور دیگر عرب خطوں میں آباد ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ کیسی امن بات چیت ہے کہ نہ فلسطینیوں کے لیے زمین ہوگی، نہ اقتدار، نہ آزادی اور نہ انسانی حقوق۔ اس کے علاوہ پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین پر واپس آنے کا حق ہے، نہ ان کا دارالحکومت القدس ہو سکتا ہے۔ تو پھر امریکہ کس منصوبے کو لے کر چل رہا ہے؟ اسرائیل کے لیے امن منصوبات تاکہ اس کے اقدامات میں کوئی خلل نہ آئے۔ عرب ممالک خاموشی سے اسرائیل کی کارروائیوں کو دیکھتے رہیں اور احتجاج کرنا تو دور کی بات، لب کشائی بھی نہ کر سکیں۔
یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے ہیلری کلنٹن کو کھرا کھرا جواب دے دیا۔ سعودی عرب کی تائید میں عرب ممالک نے بھی امریکہ کو ہری جھنڈی دکھا دی۔